ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالیشان ہے، جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ ہمیں سوچنا چاہیے بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجیے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجیے، خوب عبادتیں کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹیپلائی، تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے
اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے, اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں, اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص, کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا, ہاتھ میں خنجر تھا, لوگ جمع ہو گئے, لیکن وہ بدماش تھا, اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, لوگ جمع ہیں. بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا, وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا, ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا, عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی, دھڑام سے گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا, تم تو بڑے جری, کسی کو جواب نہ دیتے, تم سے کوئی بات نہ کر سکتا, اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے, ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت, برائیاں کرتے وقت, حرام کماتے وقت, ملاوٹ کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے, فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان, اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو, تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا, وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں, جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک, اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس, یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو. مگر ہمارا حال یہ ہے, ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے, جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں, مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ایک جگہ سے گزرے, واپس آئے, پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا, مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے, مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں, سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں. موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے, ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو, میرا ذکر بھی جاری ہو, میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو, جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے. جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے, سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وہ دیکھ رہا ہے, وہ غافل نہیں, ہم غافل ہوتے ہیں, وہ رب غافل نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں. فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ, اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں.
وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ